نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم الشان بلند بارگاہ چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ یہ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دے صحبت رہن انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن گئن دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ مردم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے شر تو بچائیں، نہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل میں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت بے غرض بلا کرنے والے نواسے سانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی حضوری ساڑی روح دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دا کمال عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی ذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صدر موضوع سامین آج درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، در حقیقت یہ آیت پاک سرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک کا۔ اس آیت پاک جل سونے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود پڑھتے رہنے ہیں۔ درود بھیجتے رہنے ہیں۔
اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیج دریا کرو۔ اس آیت پاک چ رب سنے شروع چ نہ کیا انہاں کہہ کے تمام نسل انسانی نے دسیا اپنے عمل دے بارے، درود پاک دی فضیلت برکت اور فائدے دے بارے۔ دوسرا یسلون دا سیغہ ایدے وچ جڑا ہے وہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ صلوات دا معنی ہے دعا کرنا، جو دی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہوئے گی تو اس کو مراد ہے ہماری رحمت برسانا۔ تو جب صلوات دی نسبت فرشتہ مومنہ طرف ہوئے گی اس کو مراد ہے دعا رحمت کرنا اللہ دی بارگاہ کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل درو اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤندا رہے۔ انہاں کہہ کے اللہ سونے نے تمام انسانوں نے دسیا بھی کوئی شک نہیں، تحقیق بے شک کہ انسانوں اے میرے بندیو اے لوگو تسی ہر شک تو پاک دل دی گہرائیاں چو تے حق الیقین حاصل کرو، دلوں من لو اس گل کہ میں جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماؤندا رہنا بلا تعطل ہمیشہ، اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ تو میرے فرشتے بھی میری بارگاہ جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دعا کر دے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماؤندا رہے۔ اور ساری انسانیت نو پیغام دین تو بعد انہاں وچوں پھر اللہ سونے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو بلایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے مسلمانوں، یعنی جی نا میرے تے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ایمان لے آئے نے اور انہاں روح ایمان حاصل کیتی ہے کر لئی ہے۔ ایمان والے کیڑے نے خود قرآن کریم دی رب سنے فرمایا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے رب سونے نہ جنون شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نہ فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گئے قلبن ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نیت کے عشق کر دے رہے۔ اشد مبالغے دا سیگا کہ دنیا دا کوئی پیمانہ عشق دی شدت نو ناپ نہیں سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس تو بعد سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا تسی اپنی پیاری زبان چو گل کہہ دیو، کہہ تو میں بھی سکنا ہے، حکم تو میرا ہی ہے بھی، لیکن جو تسی میرا حکم تسی اپنی زبان چو فرماؤں گے اور مسلمانوں تک پہنچاؤں گے، سبحان اللہ یہ گل کچھ اور ہے، عشق دی رمز ہے، عاشق جان دے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے اپنی پیاری زبان چو تسی مسلمانوں نے گل کہہ دیو اگر تو انہوں نعمت ایمان مل گئی یا روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گیا اور نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ تو مل چکی ہے تو پھر میری اتباع کرو، فتابونی، تاکہ تسی مقصد حیات حاصل کر سکو، کیونکہ مقصد حیات دا حصول دید مولا دا حصول اللہ دی بارگاہ تک رسائی جڑی ہے وہ میری اتباع تو بغیر نہیں ہونے، اس لئی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین اسلام نے، آپ دی محبت ہی ایمان ہے۔ بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی نے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ دی نعمتاں تقسیم کرنے والے صرف آپ نے، اور کسی نبی ولی نو اللہ سونے نعمت نہیں دیتی، درجہ بدرجہ نعمتاں دیتی ہیں، لیکن مختار کل صرف آپ نے بنایا، اپنے تمام خزانے چابیاں آپ نے اللہ سونے دیتیاں نے۔ اس لئی کہ عشق سچا ہوندا ہی ہو ہے کہ عاشق اپنے معشوق تے ہر شے قربان کر دے۔ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مال سب کچھ اپنے سونے مولا تے قربان کرتے، اپنی خواہشاں آرزویں تمناواں اللہ سونے تے قربان کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب اپنے کو کچھ نہیں کہندے، یعنی اسی جو انہوں نے حکم کرنے وہی اسے حکم تے عمل بھی کر دیا، دوجیاں تک بھی پہنچاؤں دے میرے امتیاں تک، میرے بندیاں تک، اپنے امتیاں تک اور پورے انسانوں تک۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے اللہ سونے دے عاشقاں نوں فرمایا کہ میرے نال بھی عشق کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے اسوہ حسنہ دے چلو۔ قرآن کریم سے رب سونے فرمایا کہ تمام نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اتباع کرو۔ اللہ سونے آپ دے زبان بارے جو کہلوایا کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میری ہر سنت عمل کرو۔ جس طرح میں سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گیا، ارادہ الہی بن گیا، فعل الہی بن گیا، تقدیر مولا بن گیا، ہر لمحہ اللہ سونے دے قرب صحبت معیت اور حضور سے کرنا، تسی بھی اسی طرح میری ہے نا سنتوں دے بھی عمل کرو، نہ کہ صرف مٹھیاں مٹھیاں کھان پین والیاں سنتاں، دستی دا گوشت کھان والیاں دیاں سنتاں۔ جو تسی میری ہر سنت عمل کرو گے دل دے نال اخلاص نال خالص اللہ رسول دی رضا واسطے، تو پھر اللہ سونا تمہیں انعام دے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ سونا تھوڑے دے عاشق ہو جائے گا، تمہیں ایمان حقیقی دا کمال دے گا۔ جب اللہ سونا تھوڑے نہ عشق کرے گا، تسی اللہ سونے نہ عشق کرو گے۔ بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، وہ کیف سرور لذت لطف مزے اور وجدان دا انہوں ہی پتہ ہے کہ جنہاں نے یہ نعمت حاصل کیتی ہے، نعمت صرف انہوں لوگوں نے ملنی ہے، انہوں روحوں نے ملنی ہے، جنہاں روزے لست زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سی، دنیا نعمت تر رغبت نہیں سی کیتی، اور قلباً ذات مولا جی ڈب گئے سی، ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نہیں تلی سی، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید ہو گیا سکا، اور اللہ سونے کو اللہ دا دیدار طلب کیتا، کیونکہ سچے عاشق اللہ کو صرف اللہ دے دید ہی مانگ دے رہے، اللہ دا قرب ہی مانگ دے رہے، اپنے خالق کو مخلوق نہیں مانگ دے سچے عاشق۔ اس لئے کہ تقدیر تے راضی ہوندے، اللہ دی ہر تقسیم تے راضی ہوندے رہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلا کے آکھیا کہ میں لا شریک ذات ہاں، میرے نال درود پاک پڑھ کے شریک ہو جا، جے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں نعمتاں چاہندے ہو۔ اور پھر اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں درود پاک دے نال دعائے رحمت کرنے نال مزید انعام بھی دیتا، وسلم تسلیم، اور خوب درود بھی پڑھ دیا رہا کرو، اور خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوبصورت ہے۔ سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
درود پاک دنیا دا عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اسم اعظم ہے، لیکن یہ سچے لوگوں نے ملتا ہے تو جنہوں نے ملیا سانو چاہیے انہوں سچے صحیح عقیدہ با عمل زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کری ہے، انہوں کو نوری نکاسی فیض حاصل کری ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیے، دل انہوں نے خدمت کری ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کری ہے، درود پاک دی اجازت حاصل کری ہے، انہوں کو اپنے دل دے اندر نوری جاگ لوائی ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائی ہے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیرانی سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونا ہو جائے نوری رابطہ۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی نصرت ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت دود اسلام دی محنت کری ہے خوب رج رج کے، لیکن نعمت تاں ہی اسی کر سکنے محنت کہ اگر اسی ماسو اللہ تو قلباً نکلاں گے بے رغبت ہواں گے بے پیان ہواں گے، یعنی ماسو اللہ تو ادھا نکل جائیے کہ کوشش بھی کریے ماسو اللہ دا خیال نہ بے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، اور اس تو علاوہ اپنے قلب نو ماسو اللہ دی علیشاں تو پاک کریے، اپنی ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نہ ذبح کر کے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی گوشہ نشین ہو جائے حجرہ نشین ہو جائے، اللہ والے تاں ہی سب تو الگ ہو جاندے ہوتے سے سالہ سال ریاض کو مجاہدات کر دے سے۔ فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ سنے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشہ نشینی عبادت ہے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرما دے رہے ہیں، اقبال وہ عاشق رسول نے جنہوں نے ایک باری کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب تو انہوں اللہ نے اتنی عزت اور اتنا مقام دتا تو انہوں امت نے حکیم الامت دا خطاب دتا، یہ نعمتاں تو انہوں کیویں ملیاں؟ اقبال پرنم ہو گئے اور آکھیا کہ تسی بھی جناب یہ نعمت حاصل کر سکتے ہو، آخر یہ کیویں؟ علامہ اقبال فرمایا کہ میں گن کے 1 کروڑ والی درود پاک پڑھیا، تو تسی بھی درود پاک پڑھ کے نعمت حاصل کر لو، کوئی بھی امتی حاصل کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال ہو نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تو حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے چل بولے ہوتے چلیے جتے سارے انہیں نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے سچے شاہکان مولا اور شاہکان مصطفیٰ دی کوشش ہوندی غافل مخلوق سان نہ جانے ایسی انہوں نہ جانی ہے ساڑھے آستے اللہ رسول کافی نے۔ اس واسطے اللہ سونے نے درود اسلام دی نعمت جیڑی ہے درود پڑھ کے اپنے نہ شریک کرنے دی دعوت دیتی اور وسلم و تسلیم ادا نام بھی دیتا، لیکن یہ نعمت صرف انہاں روحاں نے ملنی جنہاں روزے اللہ دل دی گہرائیاں جو بلا کے سے اور خدا مست ہو گیا سے۔ درود پاک دنیا دا واحد و ورد اور وظیفہ ہے جڑا قبول ہے، باقیاں دے بارے شائبہ ہے۔ درود پاک اس واسطے قبول ہے کہ اللہ سبحانہ خود شریک ہے اس عمل دے وچ اور فرشتے بھی شریک نے۔
درود سلام دیا برکتاں فائدے فضیلتاں اینیاں نے اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جان سارے درخت کلمہ بن جان سارے سیارے ستارے نظام شمسی کہکشاواں بلیک ہول کاغذ بھی بن جان یہ مک جان گے لیکن درود پاک درود سلام دے فضائل و برکات نہیں مکن گے اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جہد اللہ سونا خود شریک ہے حدیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل آئے نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ جنہیں ایک باری میرے تے درود پاک پڑھیا اللہ سونا وہ تے 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا وہ تے 10 درجے بلند کردا وہ دے نامہ مال چوں 10 گناہ مٹاوندا 10 نیکیاں